موسٹلی لوگ پاکستان کا بل گیٹس بھی کہتے ہیں, تو کیا آپ واقعی اپنے آپ کو مانتے ہیں پاکستان کا بل گیٹس؟ دیکھیں, بل گیٹس obviously is a person who has changed IT industry. اس سے پوری اس پہ اس کی جو کنٹریبیوشن ہے انڈسٹری کی تو کوئی کمپیریبل نہیں ہے. لیکن ایک ریفرنس لوگ لیتے ہیں ان ٹرمز آف کہ پاکستان آئی ٹی انڈسٹری کو جو گلوبل انٹروڈکشن کرایا, تو شاید اس ریفرنس سے لوگ یوز کرتے ہیں. بٹ آئی بلیو کہ سلیم غوری کی اپنی ایک پہچان ہے, سلیم غوری کا اپنا ایک پرپز ہے لائف کا, اور میرے لیے نزدیک وہ بہت امپورٹنٹ ہے. تو یہ ریفرنس تو حد تک ٹھیک ہے لیکن کمپیریبل نہیں ہے. اچھا, تو آپ کا آئی ٹی کی دنیا میں یہ جو انٹرنس تھی یہ کس طرح ہوئی؟ کیونکہ آپ جیسا ہم جانتے ہیں آپ نے پیٹرولیم انجینئرنگ کی تھی رومینیا سے, اور آپ کی اس سے پہلے بھی جتنی بھی ایجوکیشن تھی اس کا کوئی آئی ٹی سے سی اے سے کوئی لینا دینا نہیں تھا. غزال میرا ڈیسٹنی کہہ سکتے ہیں آپ کہ جب میں اپنی پیٹرولیم انجینئرنگ کر رہا تھا یونیورسٹی رومینیا میں, تو فارچونیٹلی ہمارا ایک پورا کورس جو تھا وہ کمپیوٹنگ پہ تھا. یہ 70s کی بات ہے, مشینیں ابھی کمپیوٹرز بالکل ٹوٹلی ارلی اسٹیج کے تھے, موسٹلی کی بورڈ ٹائپ کے تھے. اور جب میرا پہلا لیکچر تھا اور جو میں نے اٹینڈ کیا اور جب میں اپنی لیب میں گیا, میں ٹوٹلی ایز اے ینگ بوائے مجھے اس دن اس مشین نے وہ فیسینیٹ کر دیا پوری طرح. میں آئی واز ٹوٹلی کنفیوز کہ یہ مشین کو کیسے پتہ ہے کہ کیا چیز کیا ہے. وہ نمبرز ہم دیتے وہ اس کا جواب دیتی, تو وہ فیسینیشن اس بچے کے ذہن میں بیٹھ گئی. اور جب تک میں اپنی ڈگری کرتا رہا میرے ذہن میں رہا کہ مجھے اور چاہیے, مجھے اور انفارمیشن چاہیے کمپیوٹر کی. خیر ڈگری کے بعد پھر میں نکل پڑا اس جدوجہد میں کہ مجھے کمپیوٹر کے اس میں فیلڈ میں خود انٹر ہونا ہے. اچھا, میں سیلف میڈ ہوں, میں نے پھر کوئی اسکول اٹینڈ نہیں کیا, سیلف ٹاٹ بکس ایکوائر کی, ایک اپنے پیسوں سے کمپیوٹر خریدا, اس پہ بیٹھ گیا, راتوں رات لگا رہتا. تو ایک وہ سوچ تھی اس وقت کہ یہی فیوچر ہے, وہ سوچ سچ نکلی. تو اس سب کے دوران کیونکہ آپ نے جیسے بتایا کہ آپ نے کوئی خاص ٹیچنگ نہیں لی سی ایس کی, تو کوئی آپ کی ایسی کوئی انسپریشن رہی ہو؟ انسپریشن اٹ سیلف جو تھی پاور آف مشین جسے کہتے ہیں نا, وہ میری بنتی گئی. جیسے جیسے مشین کے اندر میں بیٹھتا گیا وہ جو مجھے شو کرتی, جو میں کرتا اس کی پاور مجھے کانسٹنٹلی فیسینیٹ کرتی گئی, اور میں اسی کے اندر گم گیا. کئی سال کا سائیکل ہے یہ ایک یا دو مہینے کے نہیں ہے, 4-5 سال میں اس پہ لگنے کے بعد یہ وقت آیا کہ آئی فیلٹ کہ اب میں اس قابل ہوں کہ میں اس فیلڈ میں پوری طرح آ جاؤں. اور یہی ہوا کہ میں پھر سب چھوڑ کے آئی ٹی میں آ گیا. اچھا, تو اسی کے متعلق کیا ہم آپ کو پاکستان کا سب سے پہلا فری لانسر کہہ سکتے ہیں؟ کیونکہ آپ کو پتا ہے کس چیز کی بات کر رہا ہوں. آئی تھنک کہ آپ کہہ سکتے ہیں. یہ حقیقت میں بڑا اچھا ٹرم ہے, پہلے کسی نے مجھ سے بات کی, بٹ یس حقیقت یہ ہے کیونکہ فری لانسر ان ٹرمز کہ ایک تو میری سی ایس کی بیک گراؤنڈ نہیں ہے, اور سیلف ٹاٹ ہو کے میں نکلا, اور پھر میں نے اپنی سروسز آفر کرنی شروع کر دی جس کو بھی میری ہیلپ چاہیے تھی. ٹیکنیکلی فری لانسنگ ہے. تو وہ کیا تھا تب آپ سٹی بینک میں کام کر رہے تھے, اس کے ساتھ ساتھ آپ نے سب سے پہلے تو سٹی بینک میں آنے کے لیے آپ نے ایک اس سے بہت بہتر جاب تھی جو چھوڑی, تو وہ یہ والا جو جنون تھا یہ اتنا پختہ کس طرح ہوا؟ غزال یہ بڑی انٹرسٹنگ بات ہے کہ لوگ پیسے کے لیے جاب کرتے ہیں اور پیسہ اچھا ملا تو لوگ دے ہیپی. جو میرا پہلا جاب تھا وہ ایک ایڈمنسٹریشن کا جاب تھا, بہت پیسے تھے اس پہ, اور کام نہیں تھا کوئی. ینگ بوائے, اچھے پیسے مل رہے اور کام نہیں. مجھے سٹی بینک نے بلایا انٹرویو کے لیے, میں نے اپلائی کیا تھا جاب کے لیے, انہوں نے مجھے بلایا جاب کے لیے. تو میں گیا اور وہ ایک امیرکن تھا مجھ سے بات کر رہا اور مجھ سے پوچھ رہا کہ تمہاری کرنٹ جاب کیا ہے, تم کتنے پیسے لیتے ہو. تو میں نے بتایا اسے. تو کہتا تم یہ جاب کرنے کیوں آ رہے ہو؟ میں کہا کیوں؟ کہتا اس میں تو تمہیں آدھے پیسے ملیں گے. میں کہا اوکے کوئی بات نہیں. پھر کہتا ہے اچھا پیسے بھی تمہیں آدھے ملیں گے اور تمہیں نائٹ شفٹ کرنی پڑے گی کیونکہ یہ پروسیسنگ ہے جو رات کو ہوتی ہے. تو میں کہا کر لوں گا. کہتا ہے اچھا تو تمہیں پھر ابھی تم ریاض میں تمہیں دمام جانا پڑے گا, میں چلا جاؤں گا. تو بڑا حیران ہو کے مجھے دیکھتا ہے کہ تم کیوں یہ کرنا چاہ رہے ہو؟ میں کہا میں آئی وانٹ ٹو بی ان دا فیلڈ آف کمپیوٹنگ. اس زمانے میں کمپیوٹر کہتے تھے, آئی ٹی نہیں کہتے تھے. تو ہر بڑا حیران ہوا اور پھر اس نے مجھے جاب دے دیا. بہت کم لوگ ہیں یا بچے ہیں جو اپنی چینج کریں گے اپنی ڈائریکشن پیسے چھوڑ کے کچھ بلڈ کرنے کے لیے. اور یہ بڑا امپورٹنٹ میسیج ہے کہ اگر آپ کو کچھ بننا ہے تو پھر پیسے کو آپ کو اگنور کرنا پڑے گا فار اے پیریڈ. اسے اگنور کر دیجئے, اب تک پروفیشن بلڈ کیجئے تو پیسہ تو پھر آپ کے ساتھ آ جائے گا. اچھا, تو اتنی رسک ٹیکنگ اسٹرینتھ کے لیے وہ جو لیول ہے نا پیشن کا, وہ تو میرے خیال سے ہونا بہت ہی ضروری ہے. دیکھیے رسک بالکل ہے جی, اور کوئی اس میں گارنٹی نہیں تھی کہ میں کوئی آئی ٹی پروفیشنل بن جاؤں گا ایون اگر بینک جوائن کرنے کے بعد بھی. جی, لیکن وہ میں نے جو تھی بینک میں جوائن کرنے کے بعد بھی اپنی جو لرننگ کی وہ تھی نا جدوجہد وہ نہیں چھوڑی. یعنی میں کانسٹنٹلی
اپنے آپ کو روز رات کو بیٹھ کے کمپیوٹر میں اپنا پرسنل لے کے میں اس پہ اپنا آپ کی جو لرننگ تھی میں کنٹینیو کرتا گیا. اور پھر ایک وقت آیا جو آپ سوال کر رہے تھے کہ میں سٹی بینک میں ہوتے ہوئے میں نے شام کو فری لانسنگ شروع کر دی. اسٹارٹنگ آفرنگ مائی سروسز ٹو پیپل جن کو کمپیوٹر خریدنا تھا یا ان کی ٹریننگ دینی تھی یا ان کو سافٹ ویئر بنانا تھا, میں نے وہ شروع کر دیا. تو وہ کرتے کرتے میں اس میں آ گیا کہ ایک لوکیلٹی میں میرا نام آ گیا کہ سلیم یہ سروسز دے سکتا ہے. تو وہ میری پہلی فری لانسنگ کی جو بڑی کامیاب رہی. بس اس کو ہم بڑا بڑا کر کے چلائیں گے, پاکستان کا سب سے پہلا فری لانسر سلیم غور. میں نے اس بارے میں پہلے سوچا نہیں تھا لیکن میں سوچوں گا. چلیں اچھا, پھر آپ نے سعودی عرب میں جب اف آئی ایم ناٹ رانگ اپنا سب سے پہلا سافٹ ویئر ٹریننگ سینٹر بنایا, تو اب اس پوائنٹ کو دیکھیں بیک ان دا ہسٹری اور اب دیکھیں تو سعودی عرب کی جو آئی ٹی مارکیٹ ہے وہ ہمارے سے کتنا آگے پہنچ گئی, اور پاکستان کی آئی ٹی مارکیٹ کو دیکھیں تو اتنا نیچے ہے. تو یہ اتنا چینج کیوں ہے اور اس کو ہم کس طرح سے بدل سکتے ہیں؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ سعودی مارکیٹ پوری ایوالو ہو رہی ہے, جو اپنی اکانومی ہے وہ موو کر رہے ہیں جی, فرام آئل بیسڈ ٹو ٹیک بیسڈ, پورا فیوچر میں چینج کر رہے ہیں. اوبیسلی ہمارے وہ ریسورسز نہیں ہیں, ہمارا فوکس کہیں اور رہا. ہماری آئی ٹی انڈسٹری کسی سے پیچھے نہیں ہے. اس وقت جو آئی ٹی انڈسٹری ہے وہ گلوبلی کمپیٹ بھی کر رہی ہے, اور انفیکٹ سعودی عربیہ ہماری مارکیٹ بن رہی ہے, اور پاکستانی انٹرپرینورز اس وقت سعودی میں نظر بھی رکھے ہوئے, جا بھی رہے ہیں اور وہ انٹرسٹ بھی لے رہے ہیں. تو سعودیہ ہماری مارکیٹ انشاءاللہ بنے گی اور پاکستان انٹرپرینر اس کو ڈیفینیٹلی اس سے فائدہ اٹھائے گی. تو اپنی مارکیٹ کو ہم اور کس طرح امپروو کر سکتے ہیں؟ جیسے کہ ہم دیکھ رہے ہیں آج کل اے آئی از آن دا بوم, تو ہم کس طرح اس کو یوٹیلائز کر کے اپنی مارکیٹ کو میکسیمائز کر سکتے ہیں اور اپنی اکانومی کو بھی ایک چھوٹا سا بوسٹ دے سکتے ہیں؟ پاکستانی اکانومی چینج ہوگی تو ٹیکنالوجی سے ہی چینج ہوگی, بے شک, اس پہ تو کوئی ڈاؤٹ ہی نہیں ہے. یہ ایسی انڈسٹری ہے جس میں سیلف موٹیویشن ہے, جس میں بہت بڑی انویسٹمنٹ نہیں چاہیے. دوسرا اس میں ہمارے پاس نمبر آف یوتھ بہت بڑا ہے.